سلام عزیز خدا سلام امید. بعض اوقات ممبر سے یہ لفظ کہہ دیا جاتا ہے اور ہماری مجالس اور ہماری محافل کے پوسٹر کو یہ کہہ دیا جاتا ہے شہزادہ امن. میں نے ہمیشہ پوری دنیا کے ممبر میں کہا ہے یہ غیر شیعہ جملہ ہے، یہ دشمن کا لفظ ہے. شہزادہ امن سرکار امام حسن مجتبی کو کوئی مکتب تشیع کا کوئی بھی شخص نہ کہے. یہ دشمن کی کتابوں سے نکلا ہوا لفظ ہے کہ یہ امن کا شہزادہ تھا، یہ امن چاہتا تھا صرف اس لیے تاکہ توہین حسین ابن علی کی جائے. یہ امن چاہتا تھا، وہ جنگ چاہتے تھے. یہ شہزادہ امن تھا، یہ امن چاہتے تھا. حسین حسن کے دور میں ہوتے تو وہی کرتے جو حسن نے کیا، حسن حسین کے دور میں ہوتے تو وہی کرتے جو حسین نے کیا. میں لفظ کہنے لگا ہوں کربلا میں، کریم کربلا کے قدموں میں بیٹھ کے قربان بھائی جملہ اہل ادب کے لیے پڑھنے لگا ہوں. فرق حسن اور حسین میں نہیں، فرق معاویہ اور یزید میں تھا. فرق حسن اور حسین میں نہیں تھا، فرق معاویہ اور یزید میں تھا. حسن اور حسین ایک ہے، معاویہ اور یزید ایک ہے. معاویہ اور یزید میں اتنا ہی فرق ہے، دونوں یزید تھے، ایک نکاح میں تھا ایک بغیر نکاح میں. سرکار امام حسن مجتبی کے ساتھ یہ لفظ نہ جچتا ہے نہ سچتا ہے کہ امام حسن مجتبی کو شہزادہ امن کہا جائے. سرکار امام حسن مجتبی نے بالکل وہی کیا جو عین پیغمبر تھا. مجھے سرکار امام حسن کی سیرت نہیں سمانے حیات نہیں کیونکہ وقت مختصر ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ مختصر وقت میں تفصیلی گفتگو ہو سکے. یہ وہ کریم ہے کہ ایک دن رسالت امام مدینے کی مسجد ممبر ہے اور امام حسن کا بچپن ہے. اور یہ میں جو لفظ بچپن کہوں گا یا میں اکثر ممبر سے کہا کرتا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 15 رمضان کو آئے تھے، 3 شعبان کو آئے تھے، 13 رجب کو آئے تھے. نہیں، یہ 15 رمضان کو نظر آئے تھے. صدر بھی میں اہل ادب کے لیے جو اردو سمجھ سکتے ہیں ان کے لیے جملہ کہوں، ان کا حضور ہو چکا تھا، ظہور بعد میں ہوا تھا. آج بھی اکثر شیعہ کہتے تھے کہ ہمارا بارواں امام غائب ہے. غائب اور ہے، غیبت اور. لفظ غائب بارہویں آقا کے ساتھ جچتا ہی نہیں ہے. ہمارا امام غائب ہے. ایک شخص نے میرے چوتھے امام کے پاس جا کے کہا تھا کہ میں پوچھنے کے لیے آیا ہوں کہ آپ آل محمد علم غیب جانتے ہیں؟ میرے چوتھے امام نے فرمایا ہم نہیں جانتے. اس نے کیا آپ علم غیب نہیں جانتے؟ امام نے فرمایا کوئی چیز ہم سے غائب ہوتی ہی نہیں. ہم ہر دور میں تھے، ہر دور میں ہیں، ہر دور میں رہیں گے. لہذا یہ لفظ امام کے ساتھ، امام زمانہ کے ساتھ یہ غائب ہے نہیں، وہ موجود ہے. میں لفظ اچھا کر کے کہنے لگا ہوں ان کا حضور ہو چکا ہے، ظہور باقی ہے. ان کا حضور ہو چکا ہے، ان کا ظہور باقی ہے. لہذا 13 رجب، 15 رمضان، 3 شعبان. 13 رجب آئے نہیں، 13 رجب نظر آئے. آج ملک پاکستان کے ممبر پہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ ان کے ساتھ لفظ ولادت کہے، ظہور کہے، نزول کہے. لفظ ولادت، ظہور، نزول ان کے ناموں کے ساتھ جچتا ہی نہیں. نزول کہتے ہیں کسی چیز کا بلندی سے پستی کی طرف آنا. یہ پستی کی طرف جائیں تو یہ اعلیٰ نہیں رہتے. ولادت لفظ ان کے ساتھ جچتا نہیں، نزول ان کے لیے کہہ نہیں سکتے. پھر میں نے تو مولا کریم کربلا کی بارگاہ سے خیرات مانگے یہی جملہ کہا کرتا ہوں، جب یہ دنیا کو اپنی اذن زیارت عطا کر دیں اس لمحے کو ان کا آنا کہتے ہیں، جب وہ اذن واپس لے لیں اس لمحے کو ان کا جانا کہتے ہیں. مدینے کی مسجد تھی، کائنات کے رسول ممبر پہ تھے اور سرکار امام حسن مجتبی عظمت تشریف فرما تھے. لفظ سنیے گا، صرف ایک واقعہ ہے، اسی سے امام حسن پڑھیں. رسالت امام خطبہ دے رہے تھے اور صحابہ کی کثیر تعداد کائنات کے سب سے بڑے نبی سے خطبہ سن رہے تھے. امام حسن بالکل ممبر کے قریب بیٹھے، صحابہ کی نظر امام حسن پہ. امام حسن کی حالت کیا ہے کہ امام حسن میرے شہنشاہ ہیں،
اب گھوڑی کے نیچے اپنے ہاتھ کو رکھا ہوا اور آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، مسلسل ٹکٹکی ہے آسمان کی طرف۔ اب کوئی شخص ممبر پہ میں یہاں گفتگو کر رہا ہوں، وہ دائیں بائیں دیکھے لیکن بات قبول ہے، اور کوئی شخص چھت کو دیکھنا شروع کر دے تو ہمیشہ ساتھ والا بندہ کہے گا ادھر دیکھ، کیونکہ ہر بندہ متوجہ ہو جائے گا۔ امام حسن ممبر کے ادھر نہیں، آسمان کی طرف دیکھا، پہلے دائیں والے صحابی نے دیکھا، بائیں والے نے دیکھا، پچھلے نے اور دیکھا، اب پورے مجمع کی نگاہیں ہیں حسن میں۔ تاریخیں کہتی ہیں کہ ظاہری حیات طیبہ ہے ساتھ ساتھ، اور رسول ممبر پہ دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ حسن کو دیکھ رہے ہیں۔ رسول بھی چاہتے تھے کہ سارے ہی دیکھیں، بالکل ایسے ہی جیسے رسول نے سجدے سے تب تک سر نہیں اٹھایا جب تک سب کو نہیں پتا چلا کہ حسین بیٹھے۔ میں منفرد انداز میں امام حسن پڑھوں گا، تاریخی اعتبار سے نہیں کہ کچھ احباب کہیں گے شاید میں صلح پڑھوں گا، شاید میں کوئی اور چیز پڑھوں گا، میں اچھوتا اور منفرد امام حسن سنانے لگا۔ نگاہیں ہیں امام حسن میں پورے مجمع کی، جب پورا مجمع امام حسن کی طرف متوجہ ہو گیا اور ہر کسی نے امام حسن کو دیکھنا شروع کیا، رسول نے دیکھا کہ اب کوئی بھی صحابی ایسا نہیں جس کی آنکھوں نے حسن کی زیارت نہ کر لی۔ رسالت امام نے خطبہ روک دیا، خطبہ روک کے رسول نے صحابہ کی طرف دیکھا، مجھے کیوں نہیں دیکھ رہے؟ پہلے قربان بھائی سارے مجمع کو حسن کی طرف متوجہ کیا، امام حسن کی نظریں آسمان پہ، جب رسول نے دیکھا کہ سب نے دیکھ لیا، اب رسالت امام نے تقریر روکی، خطبہ روک کے مجمع سے کہا کیوں دیکھ رہے ہیں ادھر، میری طرف کیوں نہیں دیکھ رہے؟ بالکل سامنے سے ایک صحابی اٹھا، اس کا یا رسول اللہ، حسن کو کہیں آپ کے چہرے کی طرف دیکھیں۔ رسول نے جان بوجھ کے اس صحابی سے یہ سوال کروایا کہ یہ اعتراض کرے، یا رسول اللہ فرزند رسول مسلسل آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں پر جملہ ہے جہاں پر مجھے حسن پڑھنا ہے، رسالت امام نے کہا کیا ہوا؟ یا رسول اللہ حسن آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ فَإِنَّ الْحَسَنَ، بے شک حسن آسمان کی طرف دیکھ نہیں رہا، لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا۔ دادا نے یہاں جملہ سننا، بے شک حسن لوح محفوظ کا مطالعہ نہیں ملاحظہ کر رہا ہے، حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کر رہا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ مجھے بتائیں کہ حسن لوح محفوظ کی طرف چہرہ کر کے کیا دیکھ رہا ہے؟ اتنا جملہ کہنا تھا، رسول کے چہرے پہ تبسم آیا، رسول نے مسکرا کے فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ خدا نے قرآن میں کہا ہے کہ میرا محمد تب تک بولتا نہیں جب تک میں حکم نہ کر دوں، اور جو خدا حکم کرتا ہے وہ لوح پہ لکھا جاتا ہے، اور لوح سے محمد کی آنکھیں پڑتی ہیں۔ جو محمد زبان سے پڑھ رہا تھا حسن آنکھوں سے دیکھ رہا۔ زبان سے پڑھ رہا تھا، حسن آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، جو کام نبوت کی زبان کر رہی تھی وہ امامت کی آنکھ کر رہی تھی۔ اب جب رسول نے کہہ دیا کہ میرا حسن صرف مجھے نہیں سنتا، حسن لوح محفوظ کو، مجھے میری طرف رہیے، تم مجھ سے سنتے ہو، حسن سیدھا لوح کو دیکھتا۔ اب یہی سے حسن سنیے گا، رسالت امام نے یہ حدیث کہہ دی، مجمع منتشر ہو گیا، چونکہ مجمع منتشر ہوا اگلے دن سے مگوئیاں شروع ہو گئی۔ کیا ہوا کل مسجد میں؟ کہتے رسول کہہ رہے ہیں کہ حسن لوح دیکھتا ہے، حسن لوح دیکھتا ہے۔ 7 سال کا بچہ لوح کیسے دیکھتا ہے؟ حسن لوح محفوظ کا ملاحظہ کرتا ہے۔ پورے مدینے میں بات پھیل گئی، اگلے دن پھر مجمع، پھر ممبر، پھر تقریر، پھر محمد۔ وہی مجمع سید، وہی مجمع، پھر وہی مدینہ، پھر وہی ممبر، پھر وہی محمد۔ اب آج مجمع تھا، حسن نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد صفوں کو چیرتا ہوا حسن اپنے گھر سے نکلے۔ اور یہ میں جملہ ہمیشہ ممبر میں کہا کرتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ صرف مولا علی ہی اللہ کے گھر میں ہے، علی کا ہر بیٹا اللہ کے گھر میں آیا۔
میں نے کربلا میں بیٹھ کے کریم کربلا کے سردار میں جملہ کہا ہے اور مجمع نے صرف سر ہلایا ہے. میں جملے کی تائید پہ دلیل دینے لگا ہوں. میں نے کہا صرف علی نہیں، علی کا ہر بیٹا اللہ کے گھر میں آیا ہے، کیونکہ علی کا گھر مسجد میں نہیں تھا، مسجد علی کے گھر میں تھی. اس نے کہا ہے کہ مسجد نبوی کا حجرہ علی کا گھر تھا. میں جملہ بدل کے کہنے لگا ہوں. مسجد نبوی کا حجرہ علی کا گھر نہیں، علی کے گھر کا شہر مسجد تھی. علی کے گھر کا دروازہ مسجد میں نہیں کھلتا تھا، مسجد کا دروازہ علی کے گھر میں کھلتا تھا. جاؤ جا کے علماء سے تصدیق کروا دینا کہ جب خدا کے حکم سے سارے دروازے بند ہوئے تھے اور علی کا دروازہ کھلا رہا تھا. حکم ہوا تھا پروردگار کا سب کے دروازے بند ہو گئے سوائے علی کے. لوگوں نے آگے اعتراض کیا تھا یا رسول اگر سب کے بند کروائے تو علی کا کیوں نہیں فرمایا؟ فرمایا علی کا گھر بھی ایسے ہی پاک ہے جیسے مسجد کا صحیح پاک ہے. علی کے گھر کا دروازہ بھی بند ہوگا. یہ جملہ میں نے نہیں سنا تھا، یہ جملہ آپ نے پاکستان میں اپنے اپنے ملکوں میں سنا ہوا ہے. جاؤ جا کے علماء سے تصدیق کروانا کہ مولا امیر المومنین کا جو گھر کا دروازہ مسجد کے اندر کھلتا تھا وہ دروازہ دائیں دیوار پہ تھا، بائیں دیوار پہ تھا، یا مسجد کے مرکزی دروازے پہ تھا. مسجد کے اوپر ایک ہوتی ہے محراب، محراب میں ہوتا ہے وہ مصلی جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے امام جماعت، جہاں پہ کھڑا ہوتا ہے پیش نماز. وہ محراب وہ جگہ جس کا رخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے، محراب کے اندر تھا علی کے گھر کا دروازہ. مسجد نبوی کی محراب کے اندر. صرف ہاتھ نہ ہلانا، مجھے بول کے بتانا کہ محراب کا رخ کدھر ہوتا ہے. کاش کوئی بندہ ہوتا تو سبق سمجھ لیتا. محراب کا رخ کدھر ہوتا ہے؟ رخ قبلہ، خانہ کعبہ کی طرف، قبلہ کی طرف، جدھر سجدہ ہو ادھر ہوتا ہے محراب کا رخ. مسجد نبوی کے محراب کے اندر تھا علی کے گھر کا دروازہ. رسول کو ہاتھے تھے مسجد میں نماز. اللہ چاہتا یہ تھا کہ کعبے اور محراب کے درمیان علی کا گھر ہو. محمد زندگی میں بھی بتا دے کہ اللہ علی کے وسیلے کے بغیر محمد کی نماز بھی نہیں ہے. اگر تم نے پیغمبر کے پیچھے بھی نماز پڑھی تو تمہارا قبلہ مصطفیٰ، مصطفیٰ کا سجدہ ہے کعبہ کی طرف، اور کعبہ اور سجدے کے درمیان ہے علی کا گھر. سجدہ تھا لا الہ الا اللہ پر، پڑھاتا تھا محمد رسول اللہ، درمیان میں تھا علی بن ابی طالب. پھر وہی واپس آؤ، مجمع بھی وہی، شہر بھی وہی، ممبر بھی وہی، اور وہی محمد، وہی مصطفیٰ ممبر پہ. اور آج صحابہ انتظار کر رہے ہیں، حسن نہیں ہے. تھوڑی دیر بعد دروازہ صفوں کو چیرتے ہوئے حسن، اور پھر وہی اسی جگہ پہ آ کے بیٹھ کے جہاں کل بیٹھے تھے. اب صحابہ کی نگاہیں تھی کہ آج دیکھیں گے آسمان کی طرف، کب دیکھے گا. جو ہی دیکھے ہم پوچھے بتا کیا پڑھا. اب اس کو جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا کہ جو ہی امام حسن آ کے بیٹھے تھوڑی دیر کے بعد مسجد کے مرکزی دروازے سے ایک سفید بالش بزرگ، جس کے چہرے پہ نورانیت، جس کے چہرے میں وجاہت، سفید لباس، سفید امامہ، خوبصورت ترین چہرہ، وہ مسجد کے اندر داخل ہوا. لوگوں کی نظریں تھی پیغمبر پہ، وہ ادھر سے آئے. ان کی خوشبو نے لوگوں کو پیچھے دیکھنے میں مجبور کیا. مسجد میں خوشبو ایسی پھیلی، ہر کسی نے پیچھے دیکھا. ایک انتہائی وجیح بزرگ سفید ریش چلتا ہوا صفوں کو چیرتے ہوئے لوگوں نے احترام رسا دیا. وہ چلتے چلتے پیغمبر کے سامنے آئے، انہوں نے مصطفیٰ کو سلام کیا.
खुतबा देते हुए मुस्तफा ने गुफ्तगू को रोका, उनको हसन की तरफ मतवज्जे किया। हसन अपनी जगह से उठा, 7 साल के इमाम ने उस बुजुर्ग की उंगली को पकड़ा। एक एक लफ्ज रोक रहा हूं ताकि जहन में मंजर बने। उस बुजुर्ग ने हसन का हाथ नहीं पकड़ा, इमाम हसन ने उस बुजुर्ग सफेद रीश की उंगली को थामा। वो पीछे पीछे हसन आ गया, दोबारा मस्जिद की सफों को छीना, मस्जिद के कोने पे ले जाके बैठे। हसन बैठ के और उन्होंने अपने ज़ानुन तय किए जैसे लायक शागिर्द उस्ताद के सामने बैठता। अब आज मजमे पे नई क़यामत आ गई कि कल तो सिर्फ ये आसमान देख रहा था। ये बुजुर्ग कौन है? ये शख्स पहले कभी हमने मदीने में देखा नहीं है। ये आया कहां से है? अगर आया है इसने नबी को कहा क्या है? अगर नबी को कुछ कहा है तो नबी ने इमाम हसन की तरफ क्यों किया? अगर इमाम हसन की तरफ कह दिया था, इमाम हसन ने इसका हाथ क्यों पकड़ा? अगर पकड़ ही लिया था फिर वहां क्यों ले गए? अगर वहां ले गए हैं वो इनके सामने क्यों बैठ गया है? कल एक सवाल था, आज कई सवाल है। कल एक बात यूसुफ चली, आज कई बातें हैं। आखिर एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमें आपका खुतबा समझ में नहीं आ रहा, हम सुनना चाहते हैं लेकिन हमारे ज़हन में कई सवालात हैं जो हमारी अकल के दरवाजे में दस्तक दे रहे हैं, हमें बताएं वो शख्स कौन है? आपने हसन की तरफ क्यों भेजा? फरमाया, तुम मेरा खुतबा सुनो, वो खिज़र नबी है जो मेरे पास आया था, मैंने हसन का हाथ पकड़ा के भेज दिया है। हसन खिज़र को पढ़ा रहा है, हसन खिज़र को पढ़ा रहा है, हसन खिज़र को पढ़ा रहा है। किसी मौला के सरदार ने कुरान उठा के ले आओ। खिज़र कौन है? 1,24,000 पैगंबरों में 313 रसूल, 313 में 5 औलिल आज़म और 5 औलिल आज़म में एक मूसा। मूसा पे ऊपर खुदा ने तौरात भी उतारी थी, मूसा पे खुदा ने सहीफे भी उतारे, मूसा पे खुदा ने मुअज्जिज़ात भी उतारे। वो मूसा जिससे पढ़ता था उसे खिज़र कहते हैं, वो खिज़र जिससे पढ़ता था उसे हसन कहते हैं। अपनी जिंदगी में खिज़र को हसन के सामने बिठा के बताया कि जो खिज़र को पढ़ाता हो और शाम के कम्मी से सुनाता हो। मूसा के उस्ताद का उस्ताद हो। नबी ने 7 साल के हसन की ये वाकया नहीं था, ये इमाम हसन की गदीर थी जिसमें बाकायदा इमाम हसन की इमामत का ऐलान हो गया कि जो रसूल की जिंदगी में खिज़र को पढ़ा रहा हो। अब यहां पर ये लफ्ज नहीं सुना कर लेते, सुना नहीं। इमाम हसन के पास कौन थे? लोग कौन थे? जाओ जाके तारीखें उठा के देखो कि इमामत के साथ हर दौर में हुआ क्या। इमाम खुद मदाइन में है, लश्कर मस्कल में पहुंचा हुआ है, 12,000 का लश्कर है और इमाम कह के भेज कि कैस बिन साद बिन अबादा ये लश्कर का अमीर हो। उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास को सलामी दी। उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास अगर मारा जाए तो कैस बिन साद अगर मारा जाए तो सईद इब्ने कैस ये लश्कर के अमीर हो। खुद इमाम मदाइन में 12,000 का मुकम्मल लश्कर, 10 लाख दिरहम में फकीर शाम सौदा कर लेता है उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास। 8,000 का लश्कर इमाम हसन को छोड़ के शाम के लश्कर में शामिल हो जाए। पीछे 4,000 लोग बचे। उन 4,000 में भी फिर फूट डाल दी जाती है कि तुम हसन को छोड़ दो, और जो इमाम के करीब मदाइन में मौजूद है वो अपने वक्त के इमाम पे तलवारें खींचे। इस हालत में इमाम ने सुलह नहीं की। इस हालत में तकाजा इमामत ये था कि अब वो कलम से कुफ्र को बेनकाब करे। वरना कोई शख्स न कहे कि इमाम हसन को माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह शुजाअत नहीं थी, लड़ना नहीं आता था, जंग नहीं करनी आती थी।
کسی نے حسن کی جنگ سننی ہو تو چمک پڑے. جنگ جمل میں مکمل خطبہ ہے. میرے مولا نے محمد بن حنفیہ اپنے بیٹے کو قریب بنا کے کہا تھا, محمد پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے, تیرے پیر زمین نہ چھوڑے, اپنی کھوپڑی اللہ کی راہ میں قربان کر دے, اپنے اوپر والے دانت نیچے والے دانتوں پہ رکھ دے, نظر لشکر کے پہلے بندے پہ نہیں آخری پہ رکھنا. یہ ہے علی کے بیٹوں کو لڑانے کے طریقے. خطبہ مولا امیر المومنین کا نہج البلاغہ, اے محمد پہاڑ اپنی جگہ چھوڑے, تیرے پاؤں زمین نہ چھوڑے, اوپر والے دانت نیچے والے دانتوں پہ کاٹ دے, کھوپڑی اللہ کی راہ پہ قربان کر, نظر لشکر کے آخری شخص پہ, جا حملہ کر اور اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ. جن محمد بڑھے سامنے سے تیروں کی بچھاڑ آئی, محمد نے گھوڑا روکا, واپس کر, واپس آئے امیر المومنین نے, پھر اپنا گھوڑا بلایا, محمد کے قریب ہے, کاندھے پہ تبدیلی, گھبرا نہیں, حملہ کر, اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ. امیر المومنین نے دوبارہ کہا, محمد میں پھر جرأت آئی کہ بابر نے حکم دیا, محمد پھر دوڑے, آگے سے پھر تیروں کی بارش. اب محمد ہٹے نہیں, اب محمد نے صرف گردن کو جھکایا تاکہ تیر اوپر سے گزرے. ادھر محمد کا سر جھکا کہ قریب سے بجلی کسی تیزی سے کہ گھوڑے سوار نکلا. محمد نے پیچھے مڑ کے دیکھا, علی کی والے واپس آ جا, حسن چلا گیا ہے, واپس آ جاؤ, حسن چلا گیا ہے, واپس آ جاؤ, حسن چلا گیا ہے. کتابیں کہتی ہیں کہ وہ 80,000 کا لشکر اور سامنے تیروں کی بوچھاڑ اور تیروں کی بارش, جسے دیکھ کے محمد بن حنفیہ نے اپنے گھوڑے کے سموں کو روک دیا تھا. محمد بن حنفیہ جب گھوڑے کو واپس لے کے آئے تو علی نے کہا تھا حسن چلا گیا ہے. جب محمد واپس آئے تو حسن علی کے قریب آئے تھے, حسن علی کے قریب آئے تھے. محمد نے کہا, اے بابا علی, آپ نے تو کہا تھا کہ حسن چلا گیا ہے, حسن تو آپ کے ساتھ کھڑا ہے. فرمایا حسن اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ کے اتنا کہنا تھا کہ محمد بن حنفیہ نے گھوڑے کی زین کو چھوڑا, محمد بن حنفیہ کی پیشانی سے ار کے ندامت ادھر جبل کی ریت پہ گرے. کہ علی نے ماتھا چوم کے کہا, کیوں گھبراتا ہے, تیرا اس کا تکابر کیسا, تو علی کا بیٹا ہے, وہ محمد کا بیٹا ہے, تو علی کا بیٹا وہ محمد کا بیٹا. ایک تو یہ تھی کہ جو مولا نے شرائط لکھی تھی, بات ان شرطوں پہ ختم نہیں ہوئی. بس آخری جملہ کہنے لگا ہوں, ایک بار حسن دوبارہ گئے, جب اس نے بیعت کروا لی, جب اس نے بکھری ہوئی بھیڑوں کے مجمع کو اپنا لشکر سمجھ لیا, جب اس نے چیونٹیوں اور ٹڈیوں کو, یہ معصوم کا لہجہ, یہ معصوم کا لہجہ ہے کہ معصوم اپنے مخالف آنے والوں کو چیونٹیوں اور ٹڈیوں کا لشکر کہتے ہیں. میں جملہ کریم کربلا کے سردار میں مولا کے قدموں میں جرت کے ساتھ کہنے لگا ہوں, جب شام کا فقیر چیونٹیوں کا حاکم بن گیا, اس وقت امام حسن نے کہا کہ اب میں چاہوں گا, اب جو میرے شہنشاہ گئے ہیں, اب جب پہلا قدم رکھا ہے نا اس کے دربار میں, تو سر پہ رسول والا ماما, کاندھے پہ ہاشم والی چادر, ابو طالب کی ابا, انگشتری سلیمان, عصائے موسیٰ ہاتھ, وہ جوتی محمد کی جو معراج پہ گئی تھی وہ پاؤں میں. میری مجبوری ہے, بے شک ماحول جشن ہے لیکن گھر تو حسین کا ہے, میری مجبوری ہے. بے شک جشن ہے, خوشی ہے, لیکن پہلو حسین ہے. مجھے بار بار لفظوں کو, خطابت کو روکنا پڑ رہا ہے. میری زبان جبریل کی طرح کام کے پیچھے رہ جاتی ہے. کچھ ایسا ادا نہ ہو جائے کیونکہ صرف مجمع نہیں سن رہا,
इमाम ज़माना की सेहत सलामती के लिए बुलंदर सलावत मेरे मौला पहुंचे दरबार में। जब दरबार में पहुंचे, अब दरबार दुश्मन का, लश्कर इसका, लोग इसके, खुशामदी मजमा, खुशामदियों में घिरा हुआ बैठा था अबू सुफियान का बेटा, या वहां पहुंच गया अबू तालिब। जुमला तब्दील कर देता हूं, करीम करबला की नगरी में जुमला लफ्ज़ अच्छा करके कहते हैं। लकड़ियों के ढेर पे बैठा हुआ था जिगर खार का बेटा। ये दरबार में पहुंच गया मलका ततहीर का बेटा। अरे मौला दरबार खुशामदियों का हमेशा भी मजमा, खुशामदियों का मजमा, लकड़ियों के ढेर पे बैठा था जिगर खार का बेटा। दरबार में पहुंच गया मलका ततहीर का। तख्त पे बैठा हुआ था मक्के के सबसे बड़े चोर का बेटा। दरबार में पहुंच गया बिस्तर मोहम्मद पे सोने वाले का बेटा। अमीर 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 है तो फिर यहाँ अली या अली के बेटे। मेरे शहंशाह दरबार में पहुंचे, खुशामदियों का मजमा था। इसने कहा कि मैं अली के बेटे को उसकी तन्हाई का एहसास दिलाऊं। इसने अपने खुशामदी कसीदा खान खड़े किए। उठो हसन आए हैं, बताओ मैं कौन। दरबारों में बादशाहों का यह तरीकाकार होता था कि जब भी कोई खास मेहमान आता था तो उसके सामने बादशाहों की फजीलत पढ़ी जाती थी। उसे कसीदा खानों से कहा कि देखो आज कितनी नसीब की बात है, फर्जंद रसूल आए हैं, कुछ इनको मेरे बारे में बताओ, फख्र व मुबाहात बयान करो। कोई इधर से उठा उसकी तारीफ, उसके बाप की तारीफ, उसके दादा की तारीफ, कोई इधर से उठा कोई उधर से उठा। हसन मुतलब रहे। जब सारी तारीफें खत्म हुई तो इमाम हसन अपनी जगह से उठे। इमाम हसन ने कहा कि तुझ जैसे के सामने फख्र व मुबाहात बयान करना भी हमारी तौहीद। मैं बिल्कुल आखिरी जुमले 2 या 3 मिनट बाद में जश्न तमाम हो जाएगा। इस नीयत के साथ सुनना कि जिसका जश्न सुन रहे हो, जिसकी खुशी में खुश हो रहे हो, ये इस करीम का इमाम है। एक लम्हे के लिए सोचो तो रोंगटे खड़े हो जाए कि बिल्कुल आज ऐसे ही यहां बैठ के इमाम हसन पढ़ा जा रहा है जैसे ज़ेन अब्बास में हुसैन पढ़ा जाता है। जैसे हरम अब्बास में हुसैन पढ़े तो अब्बास को अच्छा लगता है क्योंकि उसके मालिक का तस्करा हो रहा है। आज सबसे बड़े मालिक के सामने उसके इमाम, उसके बरादर अकबर हसन मुस्तफा का तस्करा। मुश्किल से मुश्किल, नामुमकिन से नामुमकिन दुआ झोली पे लाओ। मैं इमाम हसन का लफ्ज पढ़ने लगा हूं, इसी में गुफ्तगू तमाम होगी। अगले साल तक मेरा करीम इमाम वो नवाज देगा जो तुम सोच रहे हो। ऐसा भी इमाम हसन मुस्तफा मौला सेहत दे, मुकम्मल जिंदगी दे और इसी तरह मातमी हल्के की जीरत बने। क्यों दरमियान में खड़े हो गए मेरे करीम इमाम ने फरमाया तुझसे फख्र व मुबाहात करना हमारी तौहीद है, तेरा हमसे तकाबुल नहीं। लेकिन शायद ये मजमा सुनना चाहता है कि हम कौन हैं। तो फिर सुन लो, मैं सफा का बेटा हूं, मैं मरवा का बेटा, मैं नस्ल इस्माइल हूं।
اب دیکھیں ہمیشہ شاعر کا، خطیب کا، ذاکر کا گفتگو اور علم الکلام کا اصول یہ ہے کہ کلام کو نیچے سے شروع کریں اوپر تک لے کے جائیں۔ اب مجمع کوئی عارفین کا ہوتا تو حسن تعارف عرش سے شروع کرتا ہے، تعارف عرش سے شروع کرتا ہے۔ جب مجمع شام کے بدماشوں کا، بدماشوں کا، بھیڑ بکریاں چرانے والوں کا، جن کے لیے سب سے افضل چیز خانہ کعبہ ہی تھی، امام حسن ان کے سامنے کا بس صفا کا بیٹا ہوں، مروہ کا بیٹا ہوں، وہ جو جس کے قدموں کے نشان چومنے کے لیے جس پتھر کو چومتے ہیں اس کی نسل ذریت ابراہیم، میں شجرہ طیبہ کا سبب، میں دولہ الصبر ہوں، میں قوت مولا کل ہوں، کل ہو اللہ احد میں ہمارا قصیدہ ہے۔ سورہ رحمان ہمارے گھر کی شان ہے۔ اگلا لفظ ہے میرے مولا کا کریم کربلا کی نگری میں مولا کے قدموں میں بیٹھ کے۔ سورہ آل عمران میں ہمارا شجرہ ہے۔ انا انزلنا میری ماں کا تعارف ہے، والعصر میرے باپ کی پہچان ہے۔ امام حسن مسکرا کے کہنے کہ تم نے اپنے سامنے، اپنے مجمع کے سامنے بتایا، مجمع بھی تیرا تھا، قصیدہ خان بھی تیرے تھے، اور انہوں نے بتایا تیرا باپ کون تھا، تیرا دادا کون تھا، پھر سن میں حسن کون ہوں، میں علی کا بیٹا ہوں، میں مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں ابو طالب کا بیٹا ہوں، میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں حجاب الحمد کا بیٹا ہوں، میں حجاب العزت کا بیٹا ہوں، میں حجاب الجبروت کا بیٹا ہوں، میں حجاب نسبت کا بیٹا ہوں، میں حجاب رحمیت کا بیٹا ہوں۔ حسن تعارف کرواتے جا رہے تھے، قدم بڑھاتے جا رہے تھے، تعارف کرواتے جا رہے تھے، قدم بڑھاتے جا رہے تھے۔ جو ہی 7 قدم کے مقابلے میں مولا حسن گئے، مولا حسن کا پھر سن یوسف کو کنویں سے ہم نے نکالا تھا، ابراہیم کی آنکھ کو گوشادہ ہم نے کیا تھا، آدم کی توبہ قبول ہمارے اسماء الحسنی کے ساتھ ہوئی تھی، لوگ سفینہ نجات پہ حملے کے آئے تھے، اس کے چہرے پہ موت کی زردی آتی گئی اور حسن کا نمبر آتے گئے، امام حسن اس کے سامنے چلے گئے اور جا کے کر کے پھر سن اور اپنے مجمع کو بتا، شافی محشر ہم ہے، سلسبیل ہمارے ہاتھ میں ہے، کیسر کے مالک ہم ہے، میزبان ہم کریں گے، ہمارا ہم تو لیں گے، جنت کے سردار ہم ہیں، جنت ہماری